السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے باطنی آنکھ کھولنے کا عمل۔ باطنی آنکھ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اس میں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ باطنی آنکھ ہے، آپ کی دل کی آنکھ۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے جو شخص ہے یہ اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں، تو آپ کے دل میں اس کی باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو باطنی آنکھ، اس کو کہتے ہیں باطنی تشخیص۔ اس کو آپ ہمزاد بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ کو جنات نظر آنے شروع ہو گئے، وہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہوتا، وہ بعض دفعہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس میں بعض جو کتابی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ باتھ روم میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جنات نظر آئیں گے۔ آپ اہلیہ کے ساتھ آپ رات کو ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو جنات نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کسی بھی حالت میں تو آپ کو جنات نظر آ رہے ہوں گے اور جنات آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کریں تو آپ کو جنات نظر آنے شروع ہو گئے۔ بہرحال یہ بھی ایک بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، عوام کے لیے تو بہترین ہے، لیکن عاملین کے لیے یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ عاملین کے لیے یہ بات جو ظاہری آنکھ کھولنا جس کو کہتے ہیں نا، اس کو باطنی آنکھ، ظاہری آنکھ کھولنا، جو آپ کو ظاہری طور پر جنات نظر آنے شروع ہو جائیں، تو یہ بعض دفعہ جن کو نظر آتے ہیں وہ بعض دفعہ مریض ہوتے ہیں۔ مریضوں کو عموماً جنات نظر آتے ہیں۔ عاملین چونکہ مریض کے درجے میں خود کو بناتے ہیں کہ جی ہم لوگ مریض بنے اور ہمیں جنات نظر آنے شروع ہو جائیں، تو وہ خود کو مریض بناتے ہیں۔ تو مریض چونکہ پہلے ہی جناتی مریض ہوتا ہے تو اس کو جنات نظر آنے شروع ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو گھروں میں جنات محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی حس کھلنی شروع ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی جنات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بیماری ہے، جنات نظر آنا، یہ کوئی روحانی طاقت نہیں ہے۔ تو جو عاملین حضرات اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں شیاطین کا عمل دخل کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، تو وہ جب یہ عمل کرتے ہیں تو ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عامل ہے جنہوں نے برسوں ریاضت کی ہے، برسوں چلے کیے ہیں جناتی، اور ان کی طاقت ان چلوں کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی ہے، جیسے باموکل چلے ہیں، جیسے وہ جناتی چلے جن کے پیچھے غیبی جنات مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، غیبی جنات موجود ہوتے ہیں، ان چلے وہ درباروں کے چلے، قبرستانوں کے چلے، جب وہ یہ چلے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ باطنی آنکھ کہہ لیں یا ظاہری آنکھ کھولنے کے جب اعمال کرتے ہیں تو ان کو فائدہ یوں ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ شیاطین کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ اس عامل کو وہی جنات نظر آئیں گے جو اس کے ماتحت ہوں گے۔ ماتحت سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے تسخیر کیے ہوں گے، تسخیر کی اجازت تو ہمارے سلسلے میں نہیں ہے، جو معاونت کرتے ہیں غیبی طور پہ، تو وہی جنات نظر آئیں گے جن کو وہ عامل چاہیں گے، دوسرے جنات ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سورۃ جن کا عامل ہے، جب اس نے سورۃ جن اس نیت کے ساتھ پڑھی کہ وہ جنات حاضر ہوں، جنات آئیں اور آ کے بات سنیں، تو جب وہ اس نیت کے ساتھ سورۃ جن پڑھیں گے تو جو جنات آئیں گے صرف وہی جنات نظر آئیں گے، ان کے ساتھ وہ ہم کلام ہوگا۔ تو یہ بات ہے عاملین کے لیے، ان عاملین کے لیے کہ جنہوں نے برسوں چلہ کشی کی ہے۔ یہ نہیں کہ آج مطلب پہلے دن آپ نے چلہ شروع کیا تو چلے کی آپ نے مطلب آپ نے اعمال کی اور عملیات کی، آپ نے الف شروع کیا تو الف جنات، بے جنات، تے جنات، تو ایسا نہیں ہے ہرگز بھی کہ آپ کو جنات ملنا شروع ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اساتذہ بہت زیادہ رگڑا نکلواتے ہیں پہلے، پھر جنات کی معاونت ملتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مریضوں کو سات سلام چہل کاف کی اجازت کے ساتھ ہی جنات کی غیبی طور پہ مدد دے دی جاتی ہے، غیبی طور پر جنات کی معاونت ان کو وہ حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم لوگ سات سلام چہل کاف کے عمل کی اجازت دیتے ہیں مریض کو، مریض کے درجے میں، تو اس کے پیچھے جو باقاعدہ جنات کا نیٹ ورک ہے اس میں ان کا نام درج کروایا جاتا ہے کہ حضرت یہ شخص ہیں، یہ معاملات ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون فرمائیے گا۔ ان کے جو صدقات ہوتے ہیں، جو ان کا لین دین ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ طے ہے، وہ ہم لوگ ان کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جب مریض جو ہے اپنے علاج معالجے کے لیے چہل کاف کو استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ان کی جو خدمات ہوتی ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں، جیسے بعض دفعہ گوشت، مٹھائی، چاول وغیرہ وہ بھی ان کے خدمات میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ کسی قسم کی بدگمانی اس میں نہ رکھیں کہ جی جنات سے کام لے کے اور آپ ان کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ صاحب سلسلہ لوگ ہیں، ہم لوگ جائز نجائز حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں، اس لیے کسی قسم کی بدگمانی نہ رکھیں۔
تو عرض یہ ہے کہ باطنی آنکھ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو مسائل ہیں، جو جادو جنات، آپ کے اپنے معاملات، دنیاوی معاملات ہوں گے نہیں ہوں گے، نہ ہونے والے یا ہونے والے اگلے ٹائم کے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور کاروباری مسائل ہیں، آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، تو یہ اس کے لیے بہت زبردست عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نوٹ فرما لیں، اس عمل کی آپ نے پابندی رکھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب تک آپ کی یہ حس نہ کھل جائے، آپ کو انوارات القاء ہونے نہ شروع ہو جائیں، آپ کو معاملات القاء ہونے نہ شروع ہو جائیں، آپ کو اس طرح کے تصورات میں، آپ کے معاملات میں بہتری آنا نہ شروع ہو جائے، تو جب تک آپ نے عمل کو بند نہیں کرنا۔ اس کا ٹائم وقت مقرر، مطلب دنوں کی بات کر رہا ہوں میں، مقرر نہیں ہے، مطلب آپ نے کتنے دن کرنا ہے یہ وقت مقرر نہیں ہے۔ جب تک آپ کا مسئلہ، جب تک آپ کی طاقت بڑھ نہیں جاتی، آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ عمل بہت چھوٹا سا ہے، بہت نایاب عمل ہے اور بہت آسان عمل ہے، اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے اوپر سے جو جادو جنات کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور آئندہ بھی آپ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا اگر آپ اس عمل کی پابندی کرتے رہیں گے۔ عمل کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے مسنون اعمال کی پابندی کرنا ضروری ہے، اللہ سے رابطہ رکھنا ضروری ہے، اپنے شیخ سے رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ تو عمل کو نوٹ فرما لیں، یہ عمل آپ نے مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد 2 ٹائم کرنا ہے۔ مغرب کے بعد آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 501 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ممیتو، اس عمل کو، اس نام کو، اس اسم ذات کو آپ نے 501 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لینی ہیں، آنکھیں بند کرنے کے بعد سانس روک لینا ہے۔ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، مثال کے طور پہ ایسے پڑھنا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر لی، تصور پختہ کر لیا کہ انوارات آ رہے ہیں، اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا سانس روک کے، یا ممیتو 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 یا ممیتو، آپ کا سانس ختم ہو گیا، آپ نے سانس چھوڑ دیا اور پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سانس لینا ہے، بڑا سانس لمبا لینا ہے، اور پھر دوبارہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس کو سانس روک کے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے جب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا یہ باطنی آنکھ مسائل آپ کے کھل نہیں جاتی، اور آپ نے یہ عمل کو مغرب اور عشاء کے بعد دونوں ٹائم کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔